Allahu Akbar. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کو اکنہ سسٹرز کی جانب سے خوش آمدید کہتی ہوں۔ بے شک انسان فتنوں اور پریشانیوں میں گھرا ہوا ہے۔ ہم اس کورس میں وہ علاج اور طریقے سمجھ رہے ہیں جن کی طرف قرآن ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ پچھلی کلاسوں میں ہم نے تقویٰ اور کثرت سے استغفار پر بات کی تھی۔ آئیے آج ہم ان فتنوں سے نجات پانے کے ایک اہم علاج کو سمجھتے ہیں، جو ہے اللہ کا ذکر۔ الحمدللہ بحیثیت مسلمان ہم اپنے رب کو پہچانتے ہیں، اس کی بڑائی کا احساس رکھتے ہیں۔ آسمان اور زمین کی ہر چیز اس کا ذکر کرتی نظر آتی ہے۔ قرآن یہی بات ہم سے کہتا ہے۔ سورہ بقرہ میں آیت نمبر 152 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، کہ یعنی اے انسان تو میرا ذکر کر تو میں بھی تجھے یاد کروں گا۔ تو آئیے سمجھتے ہیں کہ ذکر اللہ میں اور دوسری عبادات میں کیا فرق ہے، کن اوقات میں اللہ کا ذکر کیا جائے، کتنا کیا جائے، کیسے کیا جائے اور اس کو کرنے کے کیا فائدے ہیں۔ تو سب سے پہلے ذکر اللہ میں اور دوسری عبادات میں کیا فرق ہے۔ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 145 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو کتاب تیری طرف وحی کی گئی ہے اسے پڑھا کرو، نماز کے پابند رہو، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے اور اللہ کی یاد بہت بڑی چیز ہے۔ یعنی دیکھیں ایک ہی آیت میں نماز کا حکم، قرآن پڑھنے کا حکم، پھر اللہ کا ذکر کرنے کا حکم الگ الگ دیا گیا۔ اسی طرح سورہ نساء کی آیت نمبر 103 میں فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، یعنی جب تم نماز قائم کر چکو تو پھر اللہ کو یاد کرو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ذکر اللہ میں اور دوسری عبادات میں ایک واضح فرق ہے۔ باقی عبادات قوانین کی پابند ہوتی ہیں، کچھ شرائط کے ساتھ ادا کرنی ہوتی ہیں اور پھر وہ اللہ سے قربت کا ذریعہ بنتی ہیں، مگر سبحان اللہ، اللہ کی یاد کرنا، اس کا ذکر کرنا، یہ ایک ایسی عبادت ہے جس کے لیے شرائط کی قید ہٹا دی گئی، پیٹرن ہٹا دیا گیا۔ یہ وہ یاد ہے، یہ وہ ذکر ہے جو کہ حضرت یونس علیہ السلام جب انتہائی سخت پریشانی میں ہیں، جہاں کوئی نہیں تھا، وہاں مچھلی کے پیٹ میں اللہ کو پکارتے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی پکار سنتے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام جن کا بدن گل سڑ گیا ہے، تکلیف میں جب اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ ان کی تکلیف دور کر دیتے ہیں۔ اسی لیے سورہ نساء آیت نمبر 103 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ، یعنی تم کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہر حالت میں اللہ کو یاد کرو۔ اسی طرح حدیث قدسی ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں، جیسا کہ وہ مجھ سے گمان رکھے۔ جو وہ میرے ذکر جہاں کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اگر وہ جی میں ذکر کرے تو میں اسے جی میں یاد کرتا ہوں، اگر وہ کسی مجلس میں میرا ذکر کرے تو میں اسے بہتر مجلس میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ تو دیکھیں جب ہم پریشان ہوں، چاہے اکیلے میں ہوں یا اپنے دوست رشتہ داروں میں ہوں، ضرور دھیان دیں کہ اللہ ہمارے بالکل قریب ہے اور ہم اپنی پریشانیاں اس کے آگے رکھیں اور اس سے مانگیں تو وہ ضرور ہماری دعاؤں کو سنے گا۔ اچھا، اب پھر یہ بات آتی ہے کہ کتنا اللہ کا ذکر کیا جائے، تو اس کا جواب بڑا ہی پیارا سورہ البقرہ کے آیت نمبر 200 کے شروع میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، بس تم یاد کرو اللہ کو جس طرح اپنے باپ دادا کو یاد کرتے ہو، بلکہ اس سے بھی کچھ زیادہ۔ یعنی ہمارا پیارا رب ہم سے کیا کہہ رہا ہے کہ مجھے خوف سے، وحشت سے، ڈر سے یاد نہیں کرو، بلکہ ایسے مجھے یاد کرو جیسے تم اپنے محبت کرنے والوں کو یاد کرتے ہو، ان کو یاد کرتے ہو جن سے تم کو انس ہوتا ہے۔ اور ہاں، کتنا یاد کرو، ان سے زیادہ، کیونکہ یہ ساری محبتیں دینے والا، ان کو دینے والا بھی تو رب ہی ہے۔ تو جس طرح ہمیں جس سے محبت ہوتی ہے اس کا ذکر کرنے میں، اس کا نام لینے میں اچھا لگتا ہے، مزہ آتا ہے، بلا ضرورت بھی ہم اس کا ذکر کرتے ہیں، تو اسی طرح ہمیں اللہ سے وہ محبت حاصل کرنی ہے، محبت سے دل لگا کر اس کا ذکر کرنا ہے، اور پھر وہ ہم کو خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ اچھا، پھر یہ بات آتی ہے کہ کس طرح کیا جائے، تو علماء اس بات کو ہمیں بڑے اچھے سے سمجھاتے ہیں کہ ذکر اللہ کے مختلف طریقے ہوں گے، جیسے کہ ذکر فعلی یعنی اللہ کے فرما برداری میں عمال کرنا، ذکر لسانی زبان سے مسنون دعائیں ادا کرنا، تکبیرات پڑھنا، اور پھر ذکر قلبی یعنی ذکر خفی، یہ ہم کم کرتے ہیں لیکن جبکہ یہ بڑا اہم ہے۔ یعنی اس کا مقصد کیا ہے کہ ہر وقت دل اللہ کی یاد میں ہو، میرا دل اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو۔
اسی طرح پھر علماء ہم کو اس ذکر کو اس طرح سے بھی سمجھاتے ہیں کہ آپ کا ہر عضو بدن اللہ کا ذکر کرے، یعنی اللہ کے قول کو سننا کانوں کا ذکر ہوگا، تسبیح تحلیل کرنا زبان کا ذکر ہوگا، قدرت الہی میں غور و فکر کرنا، تدبر کرنا یہ آنکھوں کا ذکر ہے، دکھی کی مدد کرنا، مصیبت زدہ کی مدد کرنا ہاتھوں کا ذکر ہوگا، نیک مجالس کی طرف چل کے جانا، مسجد کی طرف جانا یہ پاؤں کا ذکر ہے، اپنے رب کے لیے تڑپنا، اس کی آرزوں میں مچلنا، سبحان اللہ یہ میرے دل کا ذکر ہے۔ تو اس طرح ہر عضو بدن کو اس کے ذکر میں مصروف رکھنا ہے، اور پھر جب ہم جس انداز میں بھی ذکر کریں گے تو سبحان اللہ اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ ہمارے دل سکون پا جائیں گے۔ دیکھیں آج اسی سکون کی تو ہم تلاش میں ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ یاد رکھیں کہ اللہ اب کی بہت ساری نعمتیں ہیں اور وہ سب کو دیتا ہے، بن مانگے بھی دیتا ہے، اپنے انکار کرنے والوں کو بھی دیتا ہے، مال اور رات، لذتیں، آسائشیں، لیکن یہ دل کا اطمینان یہ ایسی نعمت ہے کہ یہ صرف اس کو ملتی ہے جو اللہ کی یاد میں رہتا ہے۔ پھر ایسے شخص کے دل میں اللہ کی بڑائی بیٹھ جاتی ہے، اس کو اللہ کی کبریائی سمجھ میں آ جاتی ہے، اور پھر سبحان اللہ خود بخود جب اللہ کی محبت بڑھتی ہے تو اس دنیا کی محبت دل سے کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، اپنے رب سے ایک تعلق بن جاتا ہے، اور پھر اس طرح دلوں کو سکون مل جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ جب آج انسان پریشان ہے، سکون کا متلاشی ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بہترین اس کا علاج اس جگہ پہ بتا دیا۔ اچھا پھر یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ عام طور پر لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے ذکر کے فضائل بتانے پر بڑا زور دیا جاتا ہے، لیکن ذکر الہی نہ کرنے کے جو نقصانات ہیں ان پر کم بات کی جاتی ہے۔ ایک مسلمان کے ذہن میں یہ بات تو بیٹھی ہوتی ہے کہ ہاں اللہ کا ذکر کرنا نیکیاں کمانے کا ذریعہ ہے، لیکن یہ ذکر الہی کا ایک نامکمل تصور ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا ذکر نہ کرنا گناہوں کی طرف راغب ہو جانے کی پہلی سیڑھی بن جاتا ہے، اور پھر ظاہری بات ہے پھر وہ انسان دنیا اور آخرت دونوں ہی کے نقصان کا باعث بنے گا۔ اس بات کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سورہ زخرف کی آیت نمبر 36 میں سمجھاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اور جو کوئی نہایت مہربان اللہ کے ذکر سے منہ موڑے گا ہم اس پر شیطان مسلط کر دیتے ہیں اور پھر وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے، یقیناً وہ ان کو نیکی کی راہ سے روکتا ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ اسی طرح پھر ہمیں یہ بھی بتایا گیا کہ ذکر الہی نہ کرنے کی وجہ سے دل سخت ہو جاتے ہیں۔ اس بات کو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ابن عمر سے یہ حدیث مروی ہے جو کہ ترمذی میں آئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے ذکر کے سوا زیادہ کلام نہ کیا کرو، اللہ کے ذکر کے علاوہ زیادہ کلام کرنا دل کی سختی کا باعث بنتا ہے، اور سب لوگوں سے زیادہ اللہ سے دور وہ ہے جس کا دل سخت ہے، یعنی ذکر الہی نہ کرنے کی وجہ سے سخت ہے۔ اسی طرح سورہ حشر میں بھی فرمایا اور نہ ہو جانا ان لوگوں کی طرح جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو پھر انہوں نے ایسا کیا کہ اپنے آپ ہی سے غافل ہو گئے اور یہ لوگ نافرمان ہیں۔ آئیے آخر میں آپ کو کچھ اذکار بتاتی ہوں۔ شیخ عبد الرحمن بن سعدی رحمۃ اللہ علیہ یہ 6 اذکار بیان کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ اذکار ہیں جو غم، پریشانیوں، دکھوں، تکالیف، بیماری، گناہ، ہر قسم کے گناہوں کے لیے ہمارے بہترین ہتھیار کارگر ثابت ہوں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا، دن میں بھی اس کا خوب اہتمام کریں، حتیٰ کہ دن کا اختتام آپ کا اسی انداز پہ ہو کہ آپ بہت زیادہ درود پڑھنے والے ہوں۔ ہم جانتے ہیں کہ 1 مرتبہ درود پڑھنے پر 10 رحمتوں کی بشارت ہے۔ پھر دوسرا وہ کہتے ہیں کثرت سے استغفار کرنا۔ تیسرا کہتے ہیں یا ذی الجلال والاکرام پڑھنا۔ اس بات کے لیے ترمذی کی حدیث نمبر 3525 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ تم اس کلمے کو لازم پکڑ لو، یعنی یا ذی الجلال والاکرام بار بار پڑھو۔ اسی طرح نمبر 4 ذکر کا طریقہ وہ کیا بتاتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کلمے کی بہت زیادہ تاکید کی اور اسے جنت کا خزانہ قرار دیا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس طرح پھر وہ نمبر 5 بتاتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس کلمے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ غم اور فکر کو بھگانے کے لیے اور خوشیاں اور مسرت سمیٹنے کا بہترین سبب یہ کلمہ بنتا ہے۔ اور آخری کلمہ جس کے وہ خصوصیت کے ساتھ تاکید کرتے ہیں
آپ نے فرمایا کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اور اسی طرح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جو کوئی بھی مسلمان اس کلمے کو پڑھ کر دعا کرے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی دعائیں قبول فرمائیں گے۔ تو آئیے ان اذکار سے فائدہ اٹھائیں، تدبر کے ساتھ، تکرار کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ انشاءاللہ ان کو پڑھیں، اپنی غموں کی فریاد اپنے رب کے سامنے رکھیں، اور انشاءاللہ ہمارا رب ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ Allahu Akbar.